رتن باغ سے ملتان جیل تک مظفر احمد مرزا صاحب کا خط اپنے کلاس فیلو قریشی عبدالرشید صاحب کے نام۔ رشید، جمعے کی نماز کے بعد اکثر ایسا ہوتا کہ میں منصور بیٹی مرحوم کے پاس کچھ دیر ٹھہرتا، باتیں کرتا، ہم قادیان کی یادوں میں کھو جاتے، مگر اس کے بچھڑ جانے کے بعد اب تو وہ بات بھی نہ رہی۔ اس نے میری اسیری کے دنوں میں مجھے ایک خط بنام مظفر احمد بمقام ملتان جیل لکھا تھا، سنو گے؟ یہ فروری 1953 کی بات ہے۔ ختم نبوت کے نام پر علماء شر نے احمدیوں کے خلاف جو فساد برپا کیا تھا، اس میں کتنے ہی بے گناہ احمدیوں کو شہید کر دیا۔ عمارتیں نظر آتش کیں، جائیدادیں لوٹیں، غنڈہ گردی کی انتہا ہو گئی، قانون نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ پھر مارشل لا لگا، میں بھی اس کا شکار ہوا، اور اسی مارشل لا کی برق ستم نے اچک کر مجھے رتن باغ سے لاہور جیل پہنچا دیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ آخری بار اپنا بکھرا ہوا مسکن بھی نہ دیکھ سکا۔ پابند سلاسل کیے جانے کی وجہ اور جرم فقط یہ تھا کہ میں احمدی تھا اور بے گناہ تھا۔ لاہور جیل کی جس بیرک میں سیل الاٹ ہوا، اس بیرک میں 9-10 سیل اور بھی ہوں گے، مگر وہ سب اس وقت خالی تھے۔ انتظار تھا کہ ان کے مکین آئیں اور آباد کاری ہو۔ 1953 میں اس جیل کے پہلے احمدی آباد کار ہونے کا شرف مجھ حقیر ہی کو حاصل ہوا۔ البتہ ایک اور انڈین سیاسی قیدی بھی وہاں موجود تھا، جسے تبدیل کر کے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اب وہاں آدم زادوں میں اکیلا میں تھا، مگر ہمارا زندہ خدا وہاں ضرور موجود تھا۔ میرا بستر 2 کمبل، 1 دری، 1 تکیہ اور ڈھیر سارے جراثیم جو جیل کے مہمانوں کے منتظر ہوا کرتے ہیں پر مشتمل تھا۔ یہی میرے رفیق تھے اور یہی میرے ساتھ تھی۔ چارپائی کی جگہ سیمنٹ کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا، جس پر دری بچھائی جاتی تھی۔ لیجئے تیار ہے بستر اور لوٹیے راحت و آرام کے مزے۔ ناشتے میں دلیا، دوپہر کو دال اور شام کو بڑے گوشت کا سالن اور 2 روٹیاں ملا کرتی تھیں۔ کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ سیل شام 5 بجے مقفل کر دیا جاتا اور صبح 6-7 بجے تالا کھول جاتا۔ سامنے کا پورا حصہ دیوار کی بجائے لوہے کی سلاخوں سے اس طرح بنا ہوا تھا جیسے چڑیا گھر میں بنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جیل کے وارڈن چکر لگا جایا کرتے تھے، یا پھر پرانے قیدی جو اپنی طویل قید کا بڑا حصہ کاٹ چکے ہوتے، انہیں لمبردار کہا جاتا تھا، وہ موجود رہتے۔ انہیں ان کی سزا کی نوعیت کے مطابق سیاہ، سرخ اور پیلی ٹوپیاں ملی ہوئی تھیں۔ میں سارا دن جیل کی دیواروں سے باتیں کرتا، پر ہوتے تو اڑ جاتا، مگر ایک پر شکستہ بھلا کیا کر سکتا تھا۔ 2 روز قید تنہائی کے بعد 2 بہت ہی معزز ہستیاں آن ملیں۔ پتہ ہے کہ وہ کون تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر گوشے اور ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے دادا جان حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور ہمارے TI کالج کے پرنسپل حضرت میاں ناصر احمد صاحب تھے، جن کی آمد سے ہماری بیرک میں رونق ہو گئی اور وہ بقعہ نور بن گئی۔ 3 سیل آباد ہو گئے۔ چھوٹے میاں صاحب یعنی حضرت میاں ناصر احمد صاحب نے مجھے مؤذن مقرر کر دیا اور ہم دونوں باجماعت نماز ادا کرنے لگے۔ بڑے میاں صاحب چونکہ ضعیف بھی تھے اور علیل بھی، اس لیے وہ نماز اپنے سیل ہی میں ادا کرتے۔ مجھے حکم اذان ہوتا، ہم نماز کے لیے قبلہ رو ہوتے، میں اقامت کہتا اور یوں کندھے سے کندھا ملائے محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے۔ اس قدر بزرگ ہستیاں اور مجھ سا ناچیز وجود، ادب کی بہت سی دیواریں حائل تھیں۔ چھوٹے میاں صاحب تو ہمارے پرنسپل بھی تھے۔ میں اکثر ان کے سیل میں جاتا، سلام عرض کرتا اور پوچھتا کہ کوئی خدمت ہو تو حاضر ہوں۔ وہ اکثر وقت اپنے سیل میں گزارتے۔ چند دنوں کے بعد 2 احمدی اور آ گئے، مردان سے آئے تھے۔ یہ شیخ عبداللطیف صاحب اور ان کا بیٹا عبد المومن تھے۔ شیخ صاحب معمر تھے، مومن میرا ہم عمر تھا۔ ہم دونوں کا وقت اچھا گزرنے لگا۔ یہ فروری کے ایام تھے، موسم دن کو خوشگوار مگر رات کو ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ ہم دونوں بیرک کے کونے میں کبھی دھوپ اور کبھی سائے میں ساتھ بیٹھ جاتے اور جیل پھلانگنے کا سوچتے، جو کہ عبث تھا۔ میں لاہور جیل میں قریباً 3 ہفتے رہا۔ اس دوران ہماری بیرک میں مزید کوئی قیدی نہیں آیا۔
سب سے پہلے میرا ٹرائل شروع ہوا۔ عدالت بورسٹل جیل میں لگتی تھی۔ سینٹرل جیل سے ایک آرمی آفیسر آگے، درمیان میں اور رائفلوں والے 2 باوردی سولجر میرے پیچھے مارچ کرتے ہوئے مجھے بورسٹل جیل لے جاتے۔ ان دونوں جیلوں کے درمیان بہت بڑا میدان حشر بنا ہوا تھا۔ مرد، عورتیں، بچے سرگرداں و پریشان حال وہاں پھرتے نظر آتے اور اپنے اپنے پیاروں کے مقدمات کے فیصلے کے منتظر ہوتے۔ کورٹ کیا تھی؟ آرمی آفیسر ایک بڑی میز کے سامنے کرسی پر براجمان تھا۔ ایک جونیئر آرمی آفیسر میز کے ساتھ پراسیکیوٹر کے فرائض سر انجام دینے کے لیے کھڑا تھا۔ ان کے روبرو مجھے کھڑا کیا گیا۔ اس کے علاوہ نسبتاً بڑی عمر کا ایک آدمی بھی وہاں پر موجود تھا، جو بولا تو کچھ نہیں مگر سیاہ کوٹ سے لگتا تھا کہ ضرور وکیل ہوگا۔ وہ کس کا وکیل تھا، علم نہیں ہو سکا، نہ ہی عدالت نے اس بارے میں کچھ بتایا۔ ہو سکتا ہے وہ ہیومن رائٹس والوں کی طرف سے ہو۔ نہ سوال ہوا، نہ کوئی جواب، اور پہلی پیشی ختم۔ دوسرے دن بھی یہی کچھ ہوا۔ تیسرے دن بھی سناٹے کا عالم رہا۔ مجھ سے نہ کچھ پوچھا، نہ کچھ جانا گیا۔ کچھ دیر کے بعد عدالت کو پہلی دفعہ بولتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کہ تمہیں 14 سال قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ میں کہتا ہی رہ گیا کہ میری بھی سنیے، مگر حکم ہوا اسے یہاں سے لے جاؤ۔ اگرچہ خوف نام کا کوئی احساس میرے اندر نہ تھا، میری جبلت ہی ایسی تھی کہ میں مشکل حالات میں بھی گھبرانے والا نہ تھا۔ یہ عمر کے اس دور کی بات ہے جب آتش جوان تھا اور رگوں میں دوڑنے والا خون پہاڑوں سے ٹکرا جانے کی خو اپنے اندر رکھتا تھا۔ میں بھلا سنائی جانے والی اس سزا سے کیا ڈرتا؟ رنج اور افسوس ضرور تھا کہ اگر انصاف اور عدالت یہ ہے تو ظلم اور جبر کیا ہوگا۔ یہی وہ ناقابل برداشت احساس تھا جس نے مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ پرائمری اسکول میں جمع تفریق بہت کی ہوئی تھی، مگر جو جمع تفریق میں آج کر رہا تھا اس سے میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں جب بھی 53 میں 14 جمع کرتا تو حاصل جمع 67 ہی بنتا۔ میں سوچتا کہ اس وقت تک تو جیل میں میری ہڈیاں بھی گل جائیں گی۔ فیصلہ سنانے کے بعد دوبارہ اسی میدان میں سے گزار کر مجھے واپس جیل حکام کے سپرد کر دیا گیا، جو مجھے میری بیرک میں چھوڑ آئے۔ چھوٹے میاں صاحب نے مجھ سے کچھ پوچھا بھی تھا، مگر یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا۔ رشید، اس رات میں اپنے اللہ کے آگے اس ظلم و ناانصافی پر بہت رویا، اتنا رویا کہ زندگی بھر نہ رویا ہوں گا۔ اس فیصلے کے دوسرے یا تیسرے روز حکام نے بتایا کہ تمہیں یہاں سے ملتان جیل ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ ایک دھچکا اور لگا کہ اپنے ان بزرگوں اور ساتھیوں سے جدا کر دیا جاؤں گا۔ حضرت میاں صاحبان اور دیگر رفیقان کو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ الوداع کہا۔ میرے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں، کیوں نہ پہناتے، آخر لمبے سفر پر جانا تھا، چلنے میں آسانی رہے۔ یہ لو اپنا اثاثہ، جیل حکام نے میری قمیض، پتلون اور چند سکے تھماتے ہوئے کہا۔ پھر جیل کی گاڑی میں لے جا کر لاہور ریلوے اسٹیشن پر بٹھایا۔ 20-25 قیدی اور بھی تھے۔ میرے ہم سفر وہ مجرم بھی تھے جن کے ہاتھ معصوم احمدیوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے احمدیوں کے گھروں کو نظر آتش کیا تھا، ان کی جائیدادیں لوٹی تھیں اور ان کے کاروبار تباہ کیے تھے۔ ان قیدیوں کے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے اسٹیشن پر انہیں الوداع کہنے آئے ہوئے تھے۔ ہجوم خلق کا عجیب عالم تھا۔ میرے ہم سفر قیدی عادی مجرم تھے، ہو سکتا ہے ان میں کچھ بے گناہ بھی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا۔ قمیص پتلون میں ملبوس دیکھ کر وہ مجھے باؤ مظفر کہہ کر بلانے لگے۔ شام تک ہم ملتان جیل میں وارد ہو گئے۔ جیل کے کپڑے پہنے جس پر ہر قیدی کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہ قاتل، ڈکیت اور چور ختم نبوت کے قیدی کے نام سے موسوم ہوئے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے درمیان ایک احمدی بھی موجود ہے۔ اگلی صبح ہم سب کو ایک قطار میں بٹھا کر ایک سیر مونج سامنے رکھ دی گئی اور دوپہر تک اس سے بان تیار کرنے کی مشقت سپرد ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پھر خون بہنے لگا۔ ہاتھوں میں اٹھتی ہوئی ٹیسیں خدا کے حضور دہائی دینے لگیں۔ کئی روز تک یہی حالت اور یہی کیفیت رہی۔ پھر ہاتھ اس کے عادی ہو کر ریگ مال کی طرح ہو گئے اور میں بھی ایک تجربہ کار اور ماہر وان وٹ میں بدل گیا۔ جیل میں جیسے لوگ تھے ویسا ہی ماحول تھا۔ ایک فقرے میں کئی گالیاں اور لغو زبان کا استعمال عام تھا۔ اس ماحول میں کوئی اور چوائس نہ تھا، مجبوراً اکٹھے بیٹھنا پڑتا۔ آپس کی گپ شپ میں بھی
کچھ نہ کچھ ساتھ دینا پڑتا اور ان کے ساتھ ہی کھانے میں شریک ہونا ہوتا تھا۔ اس دوران جیل میں کچھ نئے مہمان بھی آ گئے، ان میں کچھ پڑھے لکھے نوجوان بھی شامل تھے۔ اگرچہ ہمارا ایک گروپ سا بن گیا مگر جیل پھر بھی جیل ہی ہے۔ وہاں ڈاک دن میں ایک بار آیا کرتی تھی۔ ایک روز میرا نام بھی پکارا گیا۔ جیل میں میرے نام آنے والا یہ پہلا خط تھا جسے کھول کر سب سے پہلے لکھنے والے کا نام پڑھا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ لکھنے والا منصور بیٹی ہوگا۔ بہت پیارا خط تھا، بار بار پڑھا اور پھر اس طرح سنبھال کے رکھ لیا جیسے کسی محبوب کا نامہ ہو۔ تو یہ ہے قصہ اس خط کا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، مگر داستان تو ابھی ختم نہیں ہوئی، کیا باقی بھی سنو گے؟ ہوا یوں کہ ایک دن حکام کے سامنے میں نے یہ انکشاف کر کے دھماکہ کر دیا کہ میں احمدی ہوں۔ وہ بھی سن کر حیران ہوئے اور جیل کے جن ساتھیوں کے ساتھ وقت گزار رہا تھا وہ تو سخت متعجب ہوئے کہ اچھا بھلا مسلمان ہے اور کہہ رہا ہے کہ احمدی ہوں۔ اس پر حکام نے مجھے فوراً ایک دوسری بیرک میں منتقل کر دیا جہاں قیدی مستقل طور پر لاک اپ میں رہتے تھے۔ وہ سب قتل وغیرہ میں ملوث تھے۔ وہ منتظر ہوتے تھے کہ ان کی اپیل پر کیا فیصلہ ہوگا۔ جیل کی زبان میں انہیں کوٹھی لگنا کہا جاتا تھا۔ رشید، آج میں ذرا موڈ میں ہوں، سنتے جاؤ کہ اس کے بعد وہاں مجھ پر کیا گزری۔ ہوا یوں کہ میں قاتلوں کی بیرک میں تنگ آ گیا اور میں نے پھر سے پرانی جگہ واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ پرانے رفیق میری واپسی پر خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنے درمیان ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ ایک روز کی بات ہے کہ آفس سے مجھے بلاوا آیا اور ایک لمبردار مجھے لینے کے لیے آیا۔ وہ مجھے جیل کے مین گیٹ کے اوپر واقع آفس میں لے گیا۔ وہاں وردی میں ملبوس، دراز قد، 30-35 سال کا ایک خوبرو جوان کرسی پر تشریف فرما تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر مصافحہ کیا اور مجھے خوش آمدید کہا، اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام خواجہ ذکاء اللہ ہے، میں جیل کا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہوں۔ بولے، مجھے علم ہے کہ تم احمدی ہو، مجھے بڑا دکھ ہے کہ تمہاری سزا بڑی طویل ہے۔ مجھ سے جو کچھ ممکن ہوا تمہاری مدد کروں گا۔ آج سے تم اس دفتر میں کام کرو گے۔ بتایا کہ میں بھی احمدی ہوں مگر لاہوری جماعت سے ہوں۔ پھر خود ہی بولے، تو کیا ہوا، ہم دونوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہر صبح ناشتے کے بعد لمبردار مجھے دفتر میں لے جاتا اور شام کے کھانے سے قبل واپس اپنی بیرک میں لوٹنا ہوتا۔ اب دوسرے قیدی بھی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، سوائے ایک نوجوان کے جو کبھی میرے سلام کا جواب نہ دیتا، مگر میں اصرار سے اسے سلام کرتا رہا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس کا نام بھی مظفر تھا۔ دن بدن میرا حلقہ احباب بڑھتا گیا۔ بیرک کے اچھے یا برے سب قیدی مجھ سے ہر بات سننے کو تیار تھے۔ وفات مسیح ہو یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت، میں نے بھی ان سے ہر موضوع پر بات چیت کرنی شروع کر دی۔ میں شام کو لاک اپ میں ہونے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام خوش الہانی اور زوردار آواز سے سناتا، انہیں پسند آتا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہ کس کا کلام ہے۔ ایک شام، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے پڑھ رہا تھا کہ ساتھ والے سیل سے آواز آئی کہ کس کی نظم ہے۔ میں نے اسے بتایا تو کہنے لگا، مجھے سناتے جاؤ، یقیناً یہ بہت اچھے انسان ہوں گے۔ میں نے کہا کہ اچھے ہی نہیں بلکہ اتنے اچھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسیح اور مہدی کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس شخص کا نام غفور تھا جو گوال منڈی لاہور کا 10 نمبریہ تھا۔ وہ تھانے دار چیمہ پر چاقو سے حملہ کرنے اور احمدیوں کے گھر لوٹنے کے جرم میں قید تھا۔ اس کا ایک دوسرا ساتھی بھی تھا جو بہت خطرناک تھا، غلام حسین اس کا نام تھا۔ یہ سب لوگ مجھے اسلامی فرائض ادا کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ ایک رمضان بھی ہمیں جیل میں آیا، اس لیے ان لوگوں کی نفرت اور زہر زائل ہو چکا تھا۔ میں قرآن مجید خوش الہانی اور بلند آواز سے تلاوت کیا کرتا تھا۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ مسلمان ہم ہیں کہ یہ۔ ایک دن میں دفتر میں کام کر رہا تھا کہ ایک حوالدار میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے جن کا اندراج مجھے ریکارڈ میں کرنا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ پولیس والے جب کسی قیدی کو لے کر آتے تو اسے جیل حکام کے سپرد کرنے کے بعد
اوپر دفتر میں آ جاتے، لیکن عجیب ماجرا ہوا کہ وہ حوالدار میری طرف بڑھا اور مجھ سے لپٹ کر چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ اس نے مجھے بھی رلا دیا۔ پتہ ہے یہ کون تھا؟ یہ لطیف صاحب جو مسجد فضل لندن میں ضیافت میں ڈیوٹی دیتے ہیں، ان کا بڑا بھائی نسیم تھا۔ قادیان میں دارالفضل میں ان کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ انہیں ہم چھیما بھی کہتے تھے۔ وہ بعد میں انسپیکٹر پولیس ہو کر ریٹائر ہوا۔ باقی روداد اگلی ویڈیو میں۔